بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کلام یعنی بات سننے کے آداب۔ کلام سننے کے بعض مسائل: ایک، خطبہ عیدین وغیرہ اور اسی حکم میں دینی باتیں داخل ہیں، ان کا توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، عیدین کا ہے۔ نمبر 2، چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا، یہ سب تجسس میں داخل ہے۔ تجسس کسی کے عیب کو، کسی کی باتوں کو تلاش کرنا، اور تجسس بنص قطعی یعنی حرام ہے قرآن اور حدیث سے صاف طور پر۔ البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو، نقصان پہنچنے کا، اور اپنی یا کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس مضرت رسا یعنی تکلیف دینے والوں کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں تجسس کرے اصلاح کے لیے، استاد شاگرد کے بارے میں، شیخ مریدین کے بارے میں، اور اصلاح مقصود ہو تو جائز ہے۔ ادب: بات کو اچھی طرح توجہ سے سننا چاہیے، اور کچھ شبہ رہے یعنی سمجھ میں نہ آئے تو متکلم سے یعنی بولنے والے سے فوراً دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے۔ پوچھ لے بھئی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی، میں برابر سمجھاؤں کہ نہیں سمجھاؤں۔ اس طرح بے سمجھے محض اجتہاد یعنی اپنی رائے سے عمل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط فہمی کے ساتھ عمل کرنے سے متکلم کو اذیت ہوتی ہے۔ ادب: بعد مغرب ایک ذاکر شاغل کو جو خانقاہ میں آئے تھے، جس کی استدعا پر یعنی ان کے طلب کرنے پر، ان کے کہنے پر اس کو یہ وقت دیا گیا تھا، کچھ تلقین کے واسطے پکارا یعنی ان کو بلایا حضرت نے، کیونکہ ذرا دور تھے۔ ان صاحب نے زبان سے ہاں تک نہیں کہا، بلکہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے، جس کی اطلاع نہ ہوئی یعنی حضرت کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس لیے دوبارہ اس خیال سے پکارا کہ شاید نہ سنا ہو، اتنے میں وہ خود آ گئے۔ استفسار فرمایا یعنی پوچھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب کے لائق مجھ کو نہیں سمجھا؟ جواب دینے سے داعی کو یعنی بلانے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مدعو نے سن لیا یعنی جس کو پکارا گیا، جس کو بلایا گیا، اور جواب نہ دینے سے کلفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پکارے، تیسری دفعہ آواز دے تو دوسرے کو یہ تکلیف محض آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہوئی کہ آپ سے زبان نہیں ہلائی گئی۔ اگر ہاں کہہ دیتے تو مشکل تھا۔ آج کل علوم کی تعلیم تو ہر جگہ ہے، لیکن اخلاق کی عنقہ ہے یعنی اخلاق کی تعلیم بہت کم رہ گئی۔ اب طبیعت پریشان ہو گئی، دوسرا وقت آپ کو دیا جائے گا، اس میں اس امر کا لحاظ رکھنا یعنی کوئی بھی پکارے تو فوراً ہاں یا نہ کہ ہاں میں نے بات سن لی، آ رہا ہوں، کم سے کم ہاں کہہ دے۔ جب تم سے کوئی بات کرے بے توجہی سے نہ سنو کہ متکلم کا دل اس سے افسردہ ہو جاتا ہے یعنی دکھ ہوتا ہے متکلم بولنے والے کو کہ یہاں کوئی بیان کر رہا ہو، کوئی تعلیم چل رہی ہو، کوئی موبائل سے کھیل رہا ہو، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، کوئی اپنے کام میں مشغول ہو۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بیان وغیرہ کے موقع پر تسبیحات اور اپنے معمولات بھی نہیں پڑھنے چاہیے، یہ بھی
غور سے نہ سننے کے اندر داخل ہے، خصوصاً جو تمہاری ہی مصلحت کے لیے کوئی بات کہے یا تمہارے سوال کا جواب دیتا ہو، اور اس میں بھی جس کے ساتھ تم کو نیاز مندی کا بھی تعلق ہو، یعنی تم چھوٹے ہو اور سامنے والا بڑا ہو، مثلا امی ابا کہہ رہے ہو اور تم دھیان سے نہ سنو، استاد کہہ رہے ہو، شیخ کہہ رہے ہو اور دھیان سے نہ سنو، وہاں بے التفاتی کرنا یعنی بے توجہی سے سننا اور بھی قبیح ہے، یعنی برا ہے۔ جب تم سے کسی کام کو کہے تو اس کو سن کر ہاں یا نہیں ضرور زبان سے کہہ دیا کرو، تاکہ کہنے والے کا دل ایک طرف مطمئن ہو جائے، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہنے والا تو سمجھے کہ اس نے سن لیا ہے اور تم نے سنا نہ ہو، یا وہ سمجھے کہ تم یہ کام کرو گے اور تم کو کرنا منظور نہ ہو، تو ناحق دوسرا آدمی بھروسے میں رہا۔ اگر کوئی استاذ کو برا کہے تو سن کر چپ چپ اور جو کا تو نہ رہے، بلکہ حتی الوسع اس کا دفعیہ کرے، یعنی اس کا انکار کر دے کہ استاد ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ورنہ یعنی اگر ایسا نہ کر سکے، ہمت نہیں ہے، تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ استاد جو بتلا دے اس کو خوب توجہ سے سنے اور دھیان جما کر کان لگا کر بالکل استاد کی طرف متوجہ رہے۔ استاد جب تقریر کر رہا ہو تو شاگرد کے لیے آداب میں سے ہے کہ ہماتن اسی کی طرف متوجہ رہے، تمام اعضاء کو ساکین رکھے، یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل ہلن چلن بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کہ کہیں سر میں کھجلاوے نہ، کہیں بٹن بند کرے نہ، کہیں کرتا ٹھیک کرے، ایسا نہیں، بالکل کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، بس خاموشی و سکون کے ساتھ سنتا رہے، آنکھوں کو بھی استاد کے چہرے کی طرف لگائے رہے، کانوں کو بھی استاد کی آواز پر لگائے رکھے، قلب کو، دماغ کو، ذہن کو حاضر اور بیدار رکھے، چست اور ہوشیار رہے۔ سننے کے بعد جو بات سمجھ میں نہ آوے تو استاذ کا قصور نہ سمجھے، یعنی ان کی کمی نہیں ہے، بلکہ اپنا فہم و توجہ کی کمی کا قصور سمجھے کہ میری توجہ نہیں تھی اس لیے سمجھ میں نہیں آیا، یا میری سمجھ کم ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی کے گانے بجانے کی طرف کان مت لگاؤ، یہ قلب کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ نفوس میں خبث غالب ہے، گندی چیزیں، اور گانے بجانے سے کیفیت موجودہ کو حرکت و قوت ہوتی ہے، یعنی خواہشات ابھرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مقدمہ حرام کا حرام ہے۔ امرد یعنی جس کے داڑھی نہ ہو، مونچھ نہ ہو، اور وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے یا بالغ ہونے کے قریب ہے، اس کو امرد کہتے ہیں، اور جبکہ خاص طور پر وہ حسین آواز والا ہو، خوبصورت ہو۔ امرد اور عورت کی آواز بلا قصد بھی کان میں پڑے تو کان بند کر لے۔ عورت کو بھی احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔